अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ारा। पाकिस्तान में संडे 3 दिसंबर 2023 के दिन के इख्तिताम को कई घंटे गुजर चुके हैं और 4 दिसंबर का नया दिन और नया हफ्ता, मंडे सोमवार का नया दिन और नया हफ्ता चंद घंटों में शुरू होने वाला है। पाकिस्तानी सियासत का जो सर्कस है और जो उसका कॉमेडी शो है, उसकी शिद्दत में मज़ीद से मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। और बावजूद तमाम तर ताकत के, तमाम तर चालाकियाँ, तमाम तर फैशिज्म, तमाम तर बदमाशी के इस्तेमाल के जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान और उनके पीछे खड़े चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके तमाम हरकारे जो हैं, वो पहले से कहीं ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। उस परेशानी का नतीजा निकलता है कि उनका जो क्रैकडाउन एफर्ट्स हैं तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके लीडरों के ख़िलाफ़, उसमें मज़ीद आपको शिद्दत और तेज़ी नज़र आती है। और बावजूद इसके कि इतवार का दिन जो है वो एक छुट्टी का दिन था, ये कार्रवाई जो है उनकी हफ्ते को भी जारी रही, एतवार को भी जारी रही। उसकी बुनियादी वजह क्या है? एक अहम सरकारी जो एहलकार हैं जो किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कुछ एदाद व शुमार इलेक्शन 2024 के हवाले से मुझसे प्राइवेटली कॉन्फिडेंशली शेयर किए हैं। वो एक रेंज है स्टेटिस्टिक्स की इलेक्शन के हवाले से, पंजाब नेशनल असम्बली की सीट्स के हवाले से, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, वो मैं आपके साथ टुवर्ड्स द एंड शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बाकी सारी कैफियत आपको बताता हूँ और फिर वो एदाद व शुमार और वो स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो आपके लिए खासे मानाखेज हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान की इस उलझी हुई, बिखरी हुई सियासत को चलें, दो तीन ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, कुछ का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, अमेरिका से है, अरब इसराइल से है, जिनका जिक्र करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा तो एज यू नो फुली वेल के कोई और भी उसका जिक्र नहीं करेगा। पहली डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका के बड़े अखबार, जो गालिबन दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार समझा जाता है, सबसे इन्फ्लुएंशियल अखबार, नॉट इन टर्म्स ऑफ रीच आउट, नॉट इन टर्म्स ऑफ रीडरशिप, बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, पब्लिकेशन एंड एक्यूरेसी, दुनिया का जो सबसे बेहतरीन अखबार समझा जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन, उसने एक स्टोरी गुज़श्ता 24 घंटे में पब्लिश की है, जिस स्टोरी में ये दावा किया गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट देखी है कि कैसे इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF को एक साल से अंदाज़ा था कि हमास ने इसराइल प्रॉपर के ऊपर हमले का एक प्लान जो है वो बना रखा है। 40 पेज की एक रिपोर्ट जो है वो इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF के पास थी और इस रिपोर्ट का नाम था जेरिको वॉल। इस रिपोर्ट को लीक कर दिया गया है इसराइली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, इसराइली आर्मी ने खुद से, किसी सोर्सेज ने न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक कर दिया है। टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट्स और एनालिस्ट ने लाइन बाय लाइन इसका जायज़ा लिया है और वो ये कहते हैं, और ख़ुद इसराइली मिलिट्री सोर्सेज के कहते हैं कि हमास ने जो हमला अक्टूबर की 7 तारीख को इसराइल पे किया वो हूबहू वही स्क्रिप्ट था जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस के पास, अपनी इंटेलिजेंस से, मोसाद के पास और उनकी शिन बेत वगैरह जो है उनके पास मौजूद था। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने और इसराइल की हुकूमत ने इस प्लान का कोई तदारुक जो है वो क्यों नहीं किया। अब इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ये कह रही हैं, मतलब जो इसराइल के अंदर कहा जा रहा है इस रिपोर्ट की एग्जिस्टेंस के हवाले से, वो ये है कि हमने समझा कि ये महज एक दिल पेशावरी कर रहे हैं, ये एक एस्पिरेशनल है और इस किस्म का हमला जो है वो मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ इनके ख्यालात हैं, ये इनका तखयल है, हम समझते थे कि इनके पास इस किस्म की कोई कैपेसिटी ही नहीं है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ये सवाल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी जो हैं उनके साथ उठाया गया। उन्होंने कसमें खा के कहा कि बिल्कुल बाइबल कुरान की कसम खाते हैं कि हमें अमेरिकन इंटेलिजेंस को इस किस्म के किसी प्लान का नहीं पता था। ये और ही इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के पास जेरिको वॉल रिपोर्ट मौजूद थी 40 सफ़ात की, तो अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों को नहीं पता था कि ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। और इस रिपोर्ट के बाद उन्होंने अपनी को मज़ीद तहकीक जो है वो नहीं की। खासी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। एक ऐसा मुल्क जिसकी 5 के साथ कोऑपरेशन है और जिसको नखील गुप्ता को, जब हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस का एक अफसर जो है वो कहता है कि एक सिख को न्यूयॉर्क में मारना है, उसके हवाले से $1.5 लाख फिर फाइनली नेगोशिएशन होके भावताव जो है वो $1 लाख पे सेटल करता है और $15,000 एडवांस दिए जाते हैं। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता है कि नखील गुप्ता क्या है, कैसे है, और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है चेक रिपब्लिक में। तो इतनी बड़ी जो इतना माशाल्लाह इतना अच्छा जो इंटेलिजेंस सेटअप है उसको नहीं पता था कि 40 पेज की एक रिपोर्ट जो है वो इसराइल के पास एग्जिस्ट करती है। बहरहाल इसके ऊपर आप अपनी जजमेंट खुद कर सकते हैं। हिंदुस्तान में अब से चंद घंटे पहले जो 4 रियासतों के अंदर स्टेट इलेक्शंस हुए, वैसे याद रखिए कि मई 2024 में हिंदुस्तान में आम इंतखाबात भी होने वाले हैं। तो जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं जिसमें इससे पहले बीजेपी नरेंद्र मोदी की जमात पिट रही थी, अब 3 जगहों पे उन्होंने बड़ी वाज़ेह कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक छत्तीसगढ़ है, दूसरा राजस्थान है और तीसरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहले ही हुकूमत थी, 5वीं दफ़ा उन्होंने मध्य प्रदेश को जीत लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान को उन्होंने कांग्रेस से
बहुत ज़बरदस्त तरीके से छीना है। इन इलेक्शंस में हिंदुस्तान की और तेलंगा और जो इसे कहते हैं तलंगंगा है, सारे मैं इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे तलंगना की जो स्टेट है वहाँ पे कांग्रेस ने मैदान जो है वो मार लिया है। ये अपसेट इसलिए है कांग्रेस के लिए, वैसे तो जो 28 जमातों का एक इलेक्शन अलायंस बना हिंदुस्तान के अंदर, वो इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर सका बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस। और वो जो 28 जमातों का ऑपोजिशन अलायंस है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिसका नाम ही इंडिया है, ये अलायंस मई 2024 के इलेक्शन में इकट्ठा होकर लड़ेगा और हो सकता है कि उसकी बेहतर नतीजे निकले। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन एक अमेरिका की एक बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी में एक कश्मीरी प्रोफेसर, मुसलमान कश्मीरी प्रोफेसर जो हैं, उन्होंने इसके बाद मुझे ये टेक्स्ट भेजा है और टेक्स्ट का पहला पैराग्राफ मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोई, सॉरी टू बॉदर यू, I watched by-elections in India last night. ज़ाहिर है वो श्रीनगर से हैं. Unfortunately, there was nothing but praise erupted in my mind for the country that killed more than 130,000 Kashmiri youth, raped 11,300 women, thousands missing, mass graves, yards, so on and so forth. What I witnessed was democracy at work. Not a single word about establishment or acceptability. Modi, we may like or not, has the popular mandate. What a contrast to all other so-called Muslim world, where except Turkey, the reins of government are in the hands of despots and dictators indulging in blatant debauchery. My humble suggestion was कि tragedy is that in Pakistan there are journalists, नाम मैं उनका नहीं बोल रहा, मेरे से खौम खिलाफ हो जाएंगे, and others who say that Imran Khan has popularity but not acceptability. लंबा चौड़ा उनका टेक्स्ट मैसेज है, ये बहुत खिलाफ हैं नरेंद्र मोदी के, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत एट वर्क उनको नज़र आई है और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल डेमोक्रेटिकली, कोई नहीं कह रहा कि जो इंतखाबात स्टेट इलेक्शन में हुए हैं उनमें कोई धांधली हुई है, उनमें कोई हेर फेर हुआ है, एक जेन्युइन डेमोक्रेसी उनको एट वर्क जो है वो नज़र आती। बहरहाल ये वो दो डेवलपमेंट्स थी जिनका मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान की सूरत हाल में। पाकिस्तान में जैसे कि मैंने आपको कहा कि शिद्दत में, यानी बावजूद तमाम तर ताकत एक्सरसाइज करने के, तमाम मार धाड़ करने के बावजूद, जो गुज़िश्ता कई महीनों से हो रही है, 20 महीनों से जो मार धाड़ हो रही है, उसके बावजूद जो है सूरत हाल जो है वो नवाज शरीफ साहब के, मौलाना फजल रहमान के और उनके साथ जो चौधरी निज़ामुद्दीन है उनके हाथ में नहीं आ रही। कुछ अदाद शुमार भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो अदाद शुमार क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं और इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो असरात हैं कि मज़ीद से मज़ीद तहरीक इंसाफ को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उसकी टांगें तोड़ दी जाएँ, उसको डिसफंक्शनल कर दिया जाए। लेकिन वो डिसफंक्शनल हो नहीं पा रही बिकॉज अब तहरीक इंसाफ से ज़्यादा ये पाकिस्तान का लगता है कि अवाम का एक गुस्सा और रद्द-ए-अमल है, जिससे ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बो है नवाज शरीफ साहब का, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का, मौलाना फजल रहमान का, पीपल पार्टी भी इसका हिस्सा है लेकिन वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है इसमें, वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान नजर आता है। वो सिम्टम्स क्या हैं, एक एक करके मैं आपको सिम्टम्स आपके सामने बताता चला जाता हूँ। अकबर एस बाबर साहब ने बहुत ही डिटेल्ड अकबर एस बाबर ही कहा, मैंने अकबर एस अहमद नहीं कह दिया। अकबर एस बाबर साहब ने एक बहुत ही लंबी चौड़ी कंप्लेंट जो है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उन्होंने रख दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉमिनेशन पेपर नहीं बने हुए थे, नॉमिनेशन पेपर अवेलेबल नहीं थे, वक्त से पहले टाइम उसका ख़त्म हो गया, लिस्टों को डिक्लेयर नहीं किया गया था, फाउंडिंग मेंबर्स को उसमें हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया, ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं, ये पार्टी मुल्क भर में गवर्नेंस को बेहतर करने की बात करती है, तो इन इलेक्शन को कलअदम जो है वो करार दिया जाए, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो। इसके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि मैं अकबर बाबर साहब की भी थोड़ी सी आपके सामने प्रोफाइल शेयर करता हूँ कि क्यों उनको देख के मुझे हमेशा तस्लीम फाजली साहब की रेख्ता और गज़ल जो है एक याद आ जाती है। लेकिन उनका प्लान जो है वो लगता ही है कि चूँकि वो उनका खासा ताल्लुक है PMLN के साथ, प्लान ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर जो हैं, गौहर अली खान मुंतखब हुए हैं एज इंटरिम टेम्पररी चेयरमैन और बाकी बहुत से लोग मुंतखब हुए हैं बिला मुकाबला, इसमें कोई रखना और स्पैनर डाल दे इलेक्शन कमीशन और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ दौड़ती भी जाए, कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी सिंध हाई कोर्ट, वहाँ सब जगह से उसको ये जवाब मिले कि नहीं आपको जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ही जाना पड़ेगा, चूँकि इलेक्शन कमीशन का दफ्तर जो है वो इस्लामाबाद में। आई डोंट नो क्या करेंगे, पर उसके बाद आमिर फारूक साहब जो है उसको लेके बैठ जाएँ और 10 जनवरी या 15 जनवरी को उसके ऊपर एक फैसला महफूज कर लें और वो 8 फरवरी तक फैसला उसका महफूज ही रहे। प्लान ज़रूर इस किस्म का है, थिंकिंग ज़रूर इस किस्म की है, लेकिन ये इतना बड़ा किस्म का काम लगेगा कि शायद इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम तर बाकी खूबियों और कैरेक्टरिस्टिक्स के बावजूद ये ना कर सके, लेकिन ये प्लान ज़रूर है। अब मैं क्यों कहता हूँ
اکبر ایس بابر صاحب کون ہیں اور کیوں مجھے تسلیم فاضلی صاحب جو اردو کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، آپ میں سے شاید کچھ لوگ ان سے واقف بھی ہوں بیکاز بڑی ڈائیورسٹی ہے آپ سب کے اندر، تو ان کی ایک ریختہ ہے بڑی مشہور جس کو آپ نے اکثر ریڈیو پاکستان پہ گاڑی چلاتے ہوئے یا آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے اوپر سنا ہوگا، جس کے گنگنا تو میں نہیں سکتا لیکن اس کے کچھ اس قسم کے ہیں مصرے، درمان کے مصرے ہیں کہ پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے. یہ ایک ایولیوشن اور ارتقاء ہے، وہاں ایک جذبے کی ارتقاء ہے، یہاں اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں ان کی ارتقاء ہے کہ پہلے یہ تحریک انصاف کے جب اپنے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں، آج پتہ نہیں 25 سال گزر گئے ہیں 1997 سے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں اس کا فاؤنڈنگ ممبر تھا، اور 2007-8 کے بعد ان کا جو جھگڑا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناراض تھے، وہ ہرٹ تھے، بیکاز جو میں چونکہ ہمارے پروگرامز میں بہت آتے تھے اور ان کے اور بھی دوستوں جو ان کے احباب ہیں ان سے واسطہ ہمارا تھا 2007 8 9 10 سے، تو پہلے وہ ناراض تھے، اور ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کہنے والے یہ کہتے ہیں جو ان کے قریب ایک سرکل تھا کہ اکبر ایس بابر یہ محسوس کرتے تھے کہ میں ٹال ڈارک ہینڈسم ہوں، میں اتنا ہی کیپیبل ہوں جتنا کہ عمران خان ہے، میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، مجھے اتنی امپورٹنس جو ہے تحریک انصاف کے اندر اور پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں مجھے نہیں مل رہی، اور آہستہ آہستہ اس چیز کو لے کر ایک جیلسی کمپٹیشن ان کی فیلنگ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. اور 2011-12 کے بعد آہستہ آہستہ خاص کر کے 2013-14 کے بعد نواز شریف صاحب کی جماعت پی ایم ایل این نے انہیں کلٹیویٹ کر لیا، ان کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہو گئی، اور جب 2014 میں انہوں نے سو کالڈ فارن فنڈنگ کا کیس دائر کیا تو پی ایم ایل این کا پورا سسٹم جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا تھا. لیکن اس وقت وہ چودھری نظام الدین کے ساتھ ان کا اتنا تعلق نہیں تھا، چودھری نظام الدین جو ہیں وہ اس وقت عمران خان اور تحریک انصاف سے سمپیتھیٹک تھے. لیکن بعد میں جب چودھری نظام الدین بھی خلاف ہونے لگ گئے 2017-18 کے بعد، 18-19 کے بعد، تو پھر پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، اور یوں اکبر ایس بابر جو ہیں وہ پروگرس کرتے کرتے جو ہیں ان کا تعلق چودھری نظام الدین صاحب کے ساتھ بھی ہو گئے. میرا انالیسس ہے اور لوگ کہتے ہیں. اب پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور اینکر بھی گزرے ہیں ماضی کے، جو ماضی میں بہت مشہور تھے، کسی زمانے میں ان کو پاکستان کی میڈیا کی مورل فورس جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. ان کا بھی کچھ ایسا ہی ریلیشن شپ تھا عمران خان کے ساتھ. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹال ڈارک ہینڈسم ہوں، مجھے امریکہ میں یا کینیڈا کے اندر یا دنیا میں کہیں نہ کہیں برطانیہ وغیرہ میں مجھے ایمبیسڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا، میں نے دنیا میں بہت بڑا کام کرنا تھا، بہت بڑی توپ چلانی تھی. اور ان کو بھی یہ لگا کہ عمران خان ان کو اتنی اہمیت جو ہے وہ نہیں دے رہے، تو وہ بھی پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے، اور آہستہ آہستہ یہی کرتے کرتے ایک انڈیپینڈنٹ ناراض شخصیت کی حیثیت سے جو پہلے چودھری نظام الدین کے بھی بڑے کرٹیکل ہوا کرتے تھے، پہلے چودھری نظام الدین کے ساتھ تھے، پھر اس کے کرٹیکل ہو گئے، پھر ابو چودھری، پھر نواز شریف صاحب کے سسٹم سے اور مریم بی بی کے سسٹم سے ہوتے ہوتے اب ان کا چودھری نظام الدین کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا فیوریبل جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بن چکا ہے. اس میں مجھے ایک اور بھی یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آ رہی ہے کہ ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہندوستان کے ایک ڈپلومیٹ ہوا کرتے تھے اسلام آباد کے اندر، ویری کیپیبل، ویری انٹیلیجنٹ، میرے سے ان کی بڑی ملاقات رہتی تھی، فیملی ریلیشن شپ ہو گئے ہوئے تھے، وہ ان کی وائف ہمارے سے بہت ان کی گپ لگا کرتی تھی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں شاہ رخ خان کے ساتھ کالج میں، پتہ نہیں ہنس راج کالج تھا یا سینٹ اسٹیفنسن کالج، پتہ نہیں کون سا دلی کا کالج تھا، وہ کہتے تھے کہ میں شاہ رخ خان کے ساتھ کالج میں ہم اکٹھے تھے، اور شاہ رخ خان کالج میں بالکل آرڈنری قسم کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ہندوستان کا اور دنیا کا اتنا بڑا سیلیبریٹی، اتنا امیر، اتنا سکسیزفل کیریکٹر جو ہے بن جائے گا. اور بڑا آرڈنری تھا، کوئی اس سے بہت امپریس نہیں تھا، بولنے بڑا کوجا، وہ ٹرم استعمال کرتے تھے، بڑا کوجا سا ہوتا تھا. لیکن یہ جو انڈین ڈپلومیٹ تھے ان کی جیلسی اکبر ایس بابر یا ہمارے جو ٹی وی اینکر ہیں ان کی طرح کی نہیں تھی. وہ یہ ساتھ ہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ مے بی شاہ رخ خان کے اندر اس کی اسمائل ایسی تھی، اس کے اندر کوئی ایسی اسکل ہوگی، وہ بڑا ہارڈ ورکنگ ہوگا کہ وہ چھا گیا بالی ووڈ کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر ایک سیلیبریٹی بن گیا ہندوستانی پاکستانی اوریجن پبلک کے لیے. بہرحال جیلسی بھی بڑی چیز ہوتی ہے. اب یہ جو کیس انہوں نے لگوایا ہے، اب جو دن شروع ہو رہا ہے اگلے چند گھنٹوں میں، اب دیکھیے ایک کہ میں نے کہا کہ بہت ہی چے لگے گا اس اسٹیج کے اوپر. آپ نے عمران خان کو ہٹا بھی دیا چیئرمین شپ سے، اب آپ نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم بلہ بلہ دے دیں گے. ابھی بھی اگر آپ اس میں اسپینر پھینک دیتے ہیں اور منڈے 4 دسمبر کے بعد سے دوبارہ ایک نیا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں، اکبر ایس بابر کی پوری سازش کا حصہ بن جاتا ہے الیکشن کمیشن. بننا تو مشکل نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن ویٹ کرے گا کہ اس کو اسلام آباد کا جو دوسرا شہر ہے اس سے کیا سگنل جو ہے وہ آتا ہے. اب اوورآل سچویشن کیا ہے، کیوں اکبر ایس بابر کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، وہ خود ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، کیوں نواز شریف صاحب کی پارٹی اتنی پریشان ہے، اس کی مزید تھوڑی سی سچویشن آپ دیکھیں پریشانی کا. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے نالج میں تو ہیں، آپ کے تحت شعور میں تو ہیں، آپ ان کے واقف تو ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں. تو وہ میں آپ کو دوبارہ اس کو ایک ایک کر کے بلٹ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمران خان کے خلاف سائفر کیس کا جیل میں، اڈیالہ جیل کے اندر اس کی سماعت کا آغاز ہو گیا، ساری کنٹروورسی کو مارے گولے.
2 دسمبر کو اس کا آغاز ہو گیا. اور جس طرح سے میں نے کہا تھا, مجھے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ میں نجومی ہوں کوئی, کیونکہ وہ میڈیا باہر کھڑا رہا, بہت سے پاکستانی رپورٹرز اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے اور ان کو اندر جانے کا موقع نہیں ملا. سو مچ ہو کے اندر سنا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو بٹھایا گیا جن کو, جو رپورٹر لگ ہی نہیں رہے تھے, ان کو کہا رپورٹر ہیں میڈیا کے. تو عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ کو رپورٹر بنا کے یہاں پر لے آئے, ٹھیک, یہ بھی ہوا وہاں پہ. تو یہ ایک چیز نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ القادر کیس جو ہے اس میں عمران خان, ان کی اہلیہ بشرا بی بی, شہزاد اکبر, ملک ریاض اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ نیب نے دائر کر دیا اکاؤنٹیبلٹی کی کورٹ کے اندر, اور وہاں پر بھی انڈائٹمنٹ جو ہے وہ توقع. توشہ خانے کے اندر جہاں انڈائٹمنٹ پہلے سینٹنس سسپینڈ ہوا تھا, جہاں انڈائٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہونی تھی وہ چیلنج ہوئی بھی ہے, اس کا کچھ نہیں ہو رہا. 1 سال سے زیادہ پرانا کیس جو ہے, 1 سال کچھ مہینے پرانا, جج ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں زیبا چودھری کا کیس جو ہے, اس میں بھی عمران خان کو کوئی ریلیف جو ہے وہ نہیں ملی. اچھا, اب کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا ہی ہے؟ نہیں, اس کے علاوہ 150 کیسز تو ہیں جس میں قتل کے بھی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا عمران خان نے ظلم اور کرپشن وغیرہ کی, وہ سب اس کے علاوہ ہیں. لیکن ایڈیشنل ڈیٹیلز بھی دیکھ لیں اس فرسٹریشن کی کہ شاہ محمود قریشی کہاں ہیں؟ اڈیالہ جیل میں ہیں. پرویز الہی کہاں ہیں؟ وہ بھی آگے کسی جیل میں ہی ہیں. اسد کیسر, اعجاز چودھری لاہور میں, بات یہیں ختم نہیں ہوتی. ڈاکٹر یاسمین راشد بار بار گرفتار ہو جاتی ہیں. عمر سرفراز سیما جو پہلے گورنر پنجاب رہ چکے ہیں وہ بھی بار بار بیچارے گرفتار ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جن کے کہ میں نام اس وقت نہیں لے سکتا, تفصیل کی وجہ سے مجھے معاف کر دیجیے. نئے کیسز درج کر لیے گئے ہیں گزشتہ 48 گھنٹے میں. خدیجہ شاہ صاحبہ کے خلاف سنا منی لانڈرنگ کا بھی ان کے اوپر کیس ہو گیا. وہ عرصے سے پتہ نہیں چل سکا کہ اتنی کامیاب منی لانڈرنگ کر رہی تھی کہ جیل میں بھی تھیں 6-7-8 مہینے سے, پھر بھی نہیں پتہ چلا کہ کتنی بڑی کرنسی کی اسمگلر ہے. لیکن اب مبارک ہو کہ پتہ چل گیا ہے, تو ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بن گیا ہے. اس کے علاوہ صنم جاوید پھر گرفتار ہو چکی ہیں, عالیہ حمزہ پھر گرفتار ہو چکی ہیں, طیبہ راجہ پھر گرفتار ہو چکی ہیں. لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی. عثمان ڈار جو ہیں ان کے خلاف سیالکوٹ کے اندر اسٹریٹ لائٹ چوری کرنے کا مقدمہ ہو گیا. وہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ کھڑی ہو گئی ہیں جناب خواجہ آصف صاحب کے خلاف. خواجہ آصف صاحب دہائی دیتے پھر رہے ہیں کسی طرح سے ان کو بٹھایا جائے. اب آپ اگلے کیس میں یہ ایکسپیکٹ کریں کہ عثمان ڈار کی والدہ کے خلاف سیالکوٹ بارڈر کے اوپر شراب کی اسمگلنگ یا ہندوستانی اسلحہ اسمگلنگ یا لڑکیاں یا بچے اغوا کرنے کا مقدمہ جو ہے وہ بھی بہت جلدی آنے والا ہے. لیکن کیا یہ صورتحال فرسٹریشن کی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ خیبر پختونخوا کی چونکہ بہت سے ڈسٹرکٹس کے اندر دہشت گردی کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس لیے وہاں کیمپین جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. وہ سارے ڈسٹرکٹ وہ ہیں جہاں مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی پارٹی نے الیکشن جو ہے وہاں سے لڑنا ہے. اور اسی ہفتے جو ختم ہوا تھا, ہفتہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 2 پٹیشنز اور اپلیکیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے آئی ہیں اس حوالے سے کہ بلوچستان میں اور مختلف علاقوں میں یا تو ٹھنڈ بہت ہے اور ٹھنڈ کے نتیجے میں مچھر مکھیاں وغیرہ سب مر گئی ہیں. الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ مچھر مکھیاں تو مر گئے ہیں لیکن دہشت گرد بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اس لیے الیکشن جو ہیں ان کو ڈیلے کیا جائے. تو یعنی پریشانی اتنی ہے, ایک طرف سے ٹانگیں توڑنے کا پلان ہے, ایک طرف سے تمام تر ریاستی طاقت اور فستائیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے, دوسری طرف سے دھڑکا لگا ہوا ہے کہ الیکشن کو, اس کی پٹیشنز بھی آ رہی ہیں اس کو ڈیلے کرنے کے لیے, دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے اور بھی بڑے مسائل ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سرکاری افسر جو ہیں انہوں نے انٹرنل جو اعداد و شمار اور اسیسمنٹس ہیں جو خوف کی تلوار لٹک رہی ہے وہ مجھ سے شیئر کی. کیا ان کا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ 2018 میں الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت 272 ڈائریکٹلی الیکٹڈ کنٹیسٹڈ سیٹس تھیں, 346 کے یا 342 کے ہاؤس میں, جس میں پھر ریزرو سیٹس, عورتوں کی سیٹیں, پروفیشنل ٹیکنوکریٹک سیٹس آتی. لیکن جو میجک فگر تھا اس وقت وہ 272 سیٹس کا تھا, ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس, جس میں 148 پنجاب میں تھیں, 67-68 سندھ میں تھیں, غالباً 38 یا 40 کے قریب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی تھیں, اور بلوچستان میں غالباً اس وقت 13 سیٹیں ہوا کرتی تھیں, 13 یا 14. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سیٹیں کم کر دی ہیں, الیکشن کمیشن نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے بیکاز پاپولیشن کے حساب سے, اور اس وقت پنجاب کی جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہیں وہ 148 کی بجائے 141 ہیں, سندھ میں 61 ہیں, 61 ہیں, پہلے 67-68 ہوتی تھیں یا 66 ہوتی تھیں, خیبر پختونخوا میں بڑھ کے غالباً پہلے 38-39 تھیں یا 40 تھیں, اب وہ بڑھ کے جو ہے وہ 45 ہو چکی ہوئی ہیں, اور بلوچستان میں جہاں پہلے غالباً 13-14 تھیں وہاں اب بڑھ کے 16 سیٹیں ہو چکی ہیں. اور یہ ویسے اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ 263 بنتا ہے, لیکن ویسے لکھا ہوا اگر آپ کو ملے گا تو سائٹس پہ 266 ملے گا رادر دین 272 کی 6 سیٹیں جو ہیں وہ کم ہو گئیں. لیکن میں بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اب وہ کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جو بہت ہی کیئرفل رینج ہے ایسٹیمیٹ کی گئی ہے کہ اس وقت جو پبلک موڈ اور فیڈ بیک آ رہا ہے, آپ اس میں گیلپ کے سروس میں نہ جائیں, یہ انٹرنل گورنمنٹ کی اپنی ایک تھنکنگ ہے کہ تحریک انصاف 141 میں سے
100 سے 120 سیٹیں پنجاب میں ڈائریکٹلی کنٹested جیت سکتی جو اس وقت اس کی صورتحال ہے. اور یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیے کہ یہ بڑے کنسرویٹو فگرز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 2013 کے انتخابات میں جب جھرلو پھیرا تھا تو صرف پنجاب ہی سے انہوں نے ساری سیٹیں لے لی تھیں. جب انہوں نے 130 کے قریب سیٹیں لیں تو 100 سے زیادہ سیٹیں انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب میں دے دی تھیں. پتہ نہیں 110 دے دی تھیں, 115 دے دی تھیں, کتنی دی تھیں, بیکاز ان کے پاس سندھ میں, بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں کوئی ان کے پاس کانسٹیچوئنسی تھی ہی نہیں جہاں سے وہ سیٹیں جیت سکتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کے پاس پنجاب بھی ہے, تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا بھی ہے, اس کے پاس کراچی بھی ہے. اس کو ممکنہ سیٹیں مزید مل سکتی ہیں حیدرآباد سے, کراچی سے, اگر ایک آدھا 60% 50% بھی جنرل انتخاب ہو جاتا ہے. یہ کہنا ہے اس پرٹیکولر سورس کا. تو کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی جو رینج ہے, اگر تحریک انصاف کو صرف 100 سیٹیں ملیں پنجاب سے اور سندھ سے ان کو 61 سے صرف 20 سیٹیں ملیں, کراچی سے اور حیدرآباد ملا کے صرف 20 سیٹیں ان کو مل جائیں, 15 تو میں خیال انہوں نے لاسٹ ٹائم لے لی تھی کراچی سے, اگر ان کو صرف 61 سے 20 سیٹیں ملیں تو کتنی ہو گئی, 120. خیبر پختونخوا میں 45 سے 40 سیٹیں, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ان کو 40 سے کم سیٹیں ملیں خیبر پختونخوا میں, تو یہ ہو گئی 160. اور بلوچستان میں اگر 16 سے ان کو صرف 8 9 یا 10 سیٹیں مل جائیں تو یہ تقریباً منیمم جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹس ہیں آؤٹ آف 266 اور 263 یہ بن جاتی ہیں 170 تحریک انصاف کی. اب اس کو تھوڑا سا بڑھانا شروع کرتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے, اس کو لے جائیں کہ پنجاب سے اگر ان کو 120 مل جاتی ہیں 141 میں سے, کیونکہ جو حالات اس وقت پنجاب کے ہیں, سندھ سے 61 کے بجائے ان کو 22-23 مل جاتی ہیں, خیبر پختونخوا میں 45 میں سے 40 ہی دے دیں یا 41 دے دیں, بلوچستان میں 16 میں سے 10 ہی دے دیں, تو تحریک انصاف کی سیٹیں ڈائریکٹلی کنٹested اسمبلی میں 190 بن جاتی ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ عمران خان کی جماعت کو 80-90 سیٹوں کے اوپر کنٹین کرنا ہے, اور پھر تحریک اور مولانا نواز شریف اور پی ٹی آئی جو ہیں ان کو ایک کوئلیشن گورنمنٹ دینی ہے جو بھی چودھری نظام الدین کے کنٹرول میں رہے. یہ خاصا مشکل قسم کا کام ہے جس کے لیے کیسز بھی ہیں, ٹانگیں بھی توڑنی ہیں, لوگوں کو گرفتار بھی کرنا ہے, بلے کا نشان بھی چھیننا ہے, عمران خان کو کنوکٹ بھی کر دینا ہے جنوری کے اندر. لیکن پھر بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے سنبھلیں گے, بیکاز پھر جو کمزور حکومت لانی ہے نواز شریف اور پی 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 اور مولانا کی, اس حکومت نے ہندوستان کے ساتھ اہم چیزوں کی ڈاٹڈ لائن کے اوپر سگنیچر بھی کرنا ہے, بیکاز جس انداتا نے اتنی سپورٹ کی ہے پیشنس کے ساتھ 20 مہینے میں, اس کی جو فنڈامنٹل بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آپ نے اس طرح سے پیس کرنا ہے, اس طرح سے آپ نے چیزوں کو ڈیلیور کرنا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے, وہ دھڑکا ہے جس میں پھنسے ہوئے. اب دیکھیں جو دن شروع ہو رہا ہے, جو نیا ہفتہ شروع ہو رہا ہے, اس میں کیا مزید چیزیں کرتے ہیں, یہاں پھنسے ہوئے ہیں سارے. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے.